بالکل صاف ہے، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کی چوری نہیں کرتا، کسی کے اوپر تہمت نہیں لگاتا، کسی کے اوپر عیب جوئی نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، تو گویا کہ قرآن نے اس کے دل کو صاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن دل کی صفائی کا سبب بنتا ہے، بشرطے کہ پڑھنے والا اللہ کی رضا کے لیے، بے شک بشرطے کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جائے۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ کے اندر جس طرح بشارتیں ہیں اسی طرح وعیدیں بھی ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک سخی کو لایا جائے گا، کہا جائے گا کہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کہے گا اللہ میں تو دنیا کے اندر لاکھوں گھروں کے جو ہے چولہے، لاکھوں گھروں کے چولہے جلاتا تھا، لاکھوں غریبوں کے اوپر خرچ کرتا تھا، میرے لیے جہنم کا فیصلہ اللہ کہیں گے تم نے اس لیے کیا تھا لوگ تجھے سخی کہیں، لہٰذا لوگوں نے کہہ دیا جا جہنم میں۔ قرآن پڑھنے والا آئے گا، قاری آئے گا، یادہ تیرا قرآن پڑھتا تھا، دن رات پڑھتا تھا، بڑی خوبصورت آواز میں پڑھتا تھا، اللہ کہیں گے تم نے اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ واہ واہ کرے، میرے لیے نہیں پڑھا، لوگوں نے واہ واہ کر دی، جا جہنم۔ تو جس طرح بشارتیں ہیں اس طرح وعیدیں بھی ہیں، اس لیے قرآن پر اگر اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے تو دعا کیا کرے کہ اللہ اپنی رضا کی بھی توفیق دے۔ آمین۔ اسی طرح عالم دین آئے گا، اللہ تیرا علم سکھاتا تھا، اللہ کہیں گے کس لیے، لوگ تجھے عالم کہیں، لوگوں سے بحث کرتا تھا، لوگ تجھے مناظر کہیں، اہل علم میں سے شمار کریں، لوگ تیری پڑھائی بیان کریں، لوگوں نے کر دی کیا جہنم میں۔ مجاہد جو میدان جہاد کے اندر اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے لیے بھی فیصلہ جہنم کا ہوگا، کہے گا یا اللہ میں نے زندگی کی ساری خواہشیں کو چھوڑ کر، ساری محبتوں کو چھوڑ کر، سارے رشتوں سے تعلق کو توڑ کر تیرے سامنے حاضر ہوا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دی، میرے لیے جہنم۔ اللہ کہیں گے تو اس لیے لڑا تھا، اس لیے جہاد کیا تھا، اس لیے نکلا تھا، لوگ کہیں تو بڑا بہادر ہے، لوگ کہیں تو بہت بڑا مجاہد ہے، لوگ کہیں تو بڑا بہادر ہے، تو لوگوں نے کہہ دیا جا جہنم میں۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ہمیں وعیدوں سے محفوظ فرمائے۔ تو نیکی کر کے معاذ اللہ پہ وہ احسان نہیں کرتے، یہ اللہ کی توفیق اور اللہ کا ہم پہ احسان ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر ہم گناہوں سے بچتے ہیں، اگر ہم اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو برے کاموں سے بچاتے ہیں، اپنے کانوں کو برے کاموں سے بچاتے ہیں، اپنے پاؤں کو بری جگہ کے اوپر جانے سے بچاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو عیب دار ہونے سے بچاتے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، نہ ہماری نمازوں کا کمال ہے، نہ ہمارے صدقوں اور زکاتوں کا کمال ہے، یہ صرف اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے بچایا ہوا۔